قرآن ایک مکمل نظام زندگی پیش کرتا ہے۔ یہ زندگی اور کائنات دونوں کا آئین ہے۔ یہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والے اور اس کے انجام تک پہنچا کر پھر سے تخلیق کرنے والے کی کتاب ہے۔ آپ نے کبھی اس پر غور نہیں کیا ہوگا کیونکہ بہت ساری چیزوں کو ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ، یعنی جو ہے یا جو چیز جیسی ہے بس ٹھیک ہے نا، اس کو اسی طرح ہونا چاہیے کے طور پر لیتے ہیں۔ یہی کیفیت ہماری قرآن پڑھنے یا قرآن کو اپروچ کرنے کے معاملے میں ہے۔ کیا ہم نے کبھی گہرائی سے سوچا ہے کہ لوگ قرآن کا مطالعہ کس طرح کرتے ہیں؟ بہت سے لوگ اسے دو ہی طریقوں سے اپروچ کرتے ہیں، رسمی طریقہ اور روایتی طریقہ۔ یعنی قرآن کو اپروچ کرنے یا ہم میں سے قرآن کو پڑھنے والوں کی دو کیٹیگریز ہیں۔ رسمی طریقہ: قرآن کو پڑھنے والوں کی پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو قرآن کو محض ثواب سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ہر لفظ کے بدلے نیکیاں ملتی ہیں اور یہی ان کا الٹیمیٹ گول یا مقصد ہوتا ہے۔ یہ لوگ قرآن کے پڑھنے کو محض اپنے ثواب کے اکاؤنٹ کو ایکسپینڈ کرنے یا بڑھانے کے لیے یوز کرتے ہیں، جو کہ ان کے خیال میں ہوتا ہے، اور قرآن کے روزانہ صبح یا دن کے دوسرے اوقات میں پڑھنے سے ان کا مقصد اسی برکت کا حصول ہوتا ہے۔ لوگوں میں پڑھنے والوں کی یہ کیٹیگری قرآن کے پیغام کو کسی طرح سے بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی۔ اسلام اور قرآن کے بارے میں ان کے خیالات لوگوں کی کہی باتوں اور انسانی لکھی کتابوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ قرآن ان کے لیے ایک رہنما کتاب کے بجائے محض برکت کے حصول کا ذریعہ ہے، جس کا استعمال کبھی تو گھر سے رخصت ہوتی دلہن کے سر پر سایہ کرنے، یا دنیا سے جانے والے شخص کے جنازے میں تقسیم کرنے، یا مختلف اور مواقع پر اس کی تلاوت یا پھونکوں کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ ایسی سوچ صدیوں سے نسل در نسل منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ مساجد میں صبح کے اور دوسرے اوقات میں قرآن پڑھنے والوں میں اکثریت انہی لوگوں کی ہوتی ہے۔ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد اسی گروہ سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ طریقہ قرآن کے پیغام کو سمجھنے یا عملی زندگی میں اس کے اطلاق کی دعوت نہیں دیتا۔ رسمی تلاوت کرنے والے عموماً قرآن کی گہرائی اور اس کے انقلابی پیغام سے بے خبر رہتے ہیں۔ تراجم اور تفاسیر: قرآن کو پڑھنے والوں میں دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہوتی ہے جو قرآن کو ٹرانسلیشنز یعنی تراجم اور انٹرپریٹیشنز یعنی تفاسیر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کا ان کا یہ عمل قابل تحسین ہے، کیونکہ یہ ان کے خدائی پیغام کو سمجھنے کے اصل شوق کو ریفلیکٹ کرتا ہے، مگر یہ ان صلاحیتوں سے کہیں پست ہے جن صلاحیتوں سے ان کے رب نے ان کو مسلح کر کے دنیا میں بھیجا ہوتا ہے۔ یہ لوگ لکھی گئی تفاسیر پر انحصار کرتے ہیں جو متعلقہ مفسرین عموماً کسی مخصوص واقعے، پس منظر یا کسی مخصوص ذہنی رجحان کے تحت لکھ یا بتا رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ایک انسان کو مخصوص مفسرین کے دیے گئے لینس یا ان کے دائرۂ نظر تک محدود کر دیتی ہے۔ تفاسیر پر انحصار کا مطلب قرآن کی آیات کی محض ایک مفسر کے چنے گئے مخصوص تاریخی اور واقعاتی پس منظر کی پروجیکشن ہے، حالانکہ آیات اس منظر یا واقعے کو فوکس میں لے کر اللہ کے کلمات یا کلیدی پرنسپلز یا اس کے سیٹ لاز یا قوانین کو بیان کر رہی ہوتی ہیں، جو کہ ہمارے سپوزڈ یا قیاس کردہ کانسیپٹ سے بالکل الٹ ہے۔ جہاں ایک طرف اس طرح کی تفاسیر بڑی بصیرت دیتی ہیں، وہیں وہ قرآن کے عالمی پیغام کو مخصوص واقعات اور زمانوں تک محدود کر دیتی ہیں۔ اس کیٹیگری میں شامل افراد کی اکثریت قرآن کو انفرادی طور پر ایکسپلور کرنے سے ہچکچاتی ہے، کیونکہ ان کی سوچ اس طرح کنڈیشن کر دی جاتی یا ہو جاتی ہے جہاں ان کے خیال میں یہ صرف اسکالرز اور مفسرین ہی ہیں جو اس کو ٹھیک طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ نتیجتاً وہ خود کو قرآن کی گئی سیکنڈ ہینڈ ایکسپلینیشنز تک محدود کر دیتے ہیں، جس کارن وہ قرآن کو خود سے انٹلیکچولی ایکسپیرینس کرنے کی لذت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اس اپروچ میں مفسر کی رائے پر انحصار کا خطرہ ہوتا ہے۔ تفاسیر اور تراجم ایک محدود نقطۂ نظر ہی پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کسی مخصوص اسکالر کی سوچ اور ثقافتی پس منظر کے تحت لکھی جاتی ہیں۔ اگر قرآن کا قاری یعنی اسے پڑھ کر سمجھنے والا مکمل طور پر تراجم اور تفاسیر پر انحصار کرے تو وہ قرآن کے اصل اور جامع پیغام تک پہنچنے میں ناکام ہو سکتا ہے۔
یہ بات بھی مائنڈ میں رہے کہ اسلام اور قرآن کے نام پر دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہونے والے افراد انہی دو گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ براہ راست قرآن سے ڈائیلاگ۔ اس کتاب کو سمجھنے کا ایک الگ مگر نظروں سے اوجھل ایک تھرڈ اینگل یا تیسرا زاویہ بھی موجود ہے، اور وہ ہے اپنے رب کے کلام کو اس کے خطاب یا لیکچرز کے طور پر سننا۔ یہ اینگل قرآن کو اس کائنات کے خالق کے لیکچرز کے طور پر ٹریٹ کرتا اور قرآن کے ساتھ ڈائریکٹلی انگیج ہونے اور اس کی دعوت کہ ہم نے قرآن کو ریزننگ کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ادراک رکھنے والوں میں کوئی ہے جو یہ کرے، کو انکریج کرتا ہے۔ اس اینگل میں آپ قرآن کے الفاظ کو آپ سے مخاطب اپنے رب کے کلام کے طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسرا اور نظروں سے اوجھل یہ رویہ دراصل قرآن کی اس کی آیات پر ریزننگ کرنے اور ہر معاملے میں اس کی آیات سے ریزننگ کرنے کی دعوت پر لبیک ہے۔ قرآن کی اس اپروچ میں قرآن اس کی باہر سے کی گئی انٹرپریٹیشن تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کے بجائے وہ ایک جیتے جاگتے گائیڈ کے طور پر ایکٹ کرنے لگتا ہے، جس میں اس کے پڑھنے والے کی سوچ کی صلاحیت، اس کے جذبات اور احساسات کے ساتھ کمیونیکیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ جب قرآن کو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اسٹڈی کیا جاتا ہے تو قرآن اپنے ریڈر کی ایک مخصوص ٹریننگ پیریڈ کے بعد سوچ کا، سوچنے کے انداز کا اور سوچنے کے دائرہ کار کا ایک بے مثل سکوپ سوچ کی اسکرین پر اپریٹ کرتا یا اسے وجود دینا شروع کرتا ہے، جو فزیکل سائنسز، سوشل سائنسز اور مورل فلسفی یا اس کی جسٹیفیکیشنز یا توجیہات کو ایک ہی وقت میں اپنے احاطے میں لیے ہوتا ہے۔ پھر یہ اپنے ریڈر کو کائنات کے کمپلیکس ڈیزائن اور بامقصد زندگی کے ساتھ جا کنیکٹ کرتا ہے۔ اس زاویے میں قاری قرآن کو ایک زندہ کتاب کے طور پر دیکھتا ہے، جو ہر دور اور ہر فرد کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ براہ راست ڈائیلاگ کے طریقے میں قاری قرآن کی آیات پر غور و فکر کرتا اور اسے اپنے رب کا اس کے ساتھ ذاتی خطاب یا پرسنل ڈائیلاگ سمجھتا ہے۔ اس زاویے سے قرآن نہ صرف ایک گائیڈ بنتا ہے بلکہ زندگی کے پیچیدہ سوالات کے جوابات فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ طریقہ ایک شخص کو قرآن کو ذاتی تحقیق، عقل اور کھلے ذہن کے ساتھ سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔ ایک دہائی سے کچھ کم عرصے میں قرآن کے ساتھ اس تیسرے اینگل سے کانٹیکٹ میں ہوں۔ دقت نظر اور بصیرت جو اس نے ریویل کی ہے اس نے مجھے حیران کر دیا ہے۔ ادراک اور بصیرت کے جس لیول سے یہ کتاب آپ کو روشناس کراتی ہے وہ کہیں اور سے ملنا مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ کائنات کے پر اسرار رازوں سے لے کر اخلاقی اور انٹلیکچول فریم ورک سے ایک بامقصد زندگی رہنے کے لیے قرآن مقاصد کے اصول کے لیے صراط مستقیم یا ایک بالکل اسٹریٹ فارورڈ روڈ میپ فراہم کرتا ہے، جو اس کتاب کو بیک وقت جامع، حیران کن اور زمان و مکان کی قید سے آزاد عجوبے کے طور پر آپ کے سامنے پروو کرتا ہے۔ یہ اس کتاب کے بارے میں ایک بہت ہی حیران کن چیز ہے۔ یہاں اس پوائنٹ کی وضاحت کرنا بھی ضروری ہے کہ تھرڈ اینگل یا تیسرا زاویہ تفاسیر اور تراجم کو ریجیکٹ کرنا نہیں، بلکہ قرآن کو خدا کے ساتھ بطور پرسنل ڈائیلاگ بنانا ہے۔ یہ قرآن کو عجائبات اور آگاہی کے ایسے سورس کے طور پر ری ڈسکور کرنے کا نام ہے جو ایک فرد کے ساتھ اس کے پس منظر اور تعلیم سے قطع نظر بات کرتا ہے۔ اس ویلاگ میں ہم نے قرآن کو اسٹڈی کرنے کے 3 لیولز کو ڈسکس کیا ہے: رسمی تلاوت، قرآن کی تفاسیر اور تراجم سے اس خدائی پیغام کو سمجھنے کا طریقہ، اور تیسرا الہامی کلام سے ڈائریکٹلی انگیج ہونا۔ یہ تیسرا اینگل ہی ہے جو کہ اگرچہ کی اکثریت کی آنکھوں سے اوجھل ہے، جو قرآن کے وقت کی قید سے آزاد ہونے اور ہر زمانے سے متعلق ہونے اور اس کی عمیق گہرائی کو روشنی میں لاتا ہے۔ اپنے آنے والی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ اس سفر اور تخلیق پاتی انقلاب انگیز بصیرت کے متعلق بات کروں گا، جو کہ قرآن کو ڈائریکٹلی اسٹڈی کرنے سے حاصل ہوئی ہے۔ چلے آئیں کہ مل کر اس الہامی کتاب کی خوبصورتی اور غیر معمولی انٹیلیجنس کو ڈسکور کریں اور دیکھیں کہ کس طرح یہ زندگی، کائنات اور ہمارے خالق کے مفہوم کو ہمارے لیے شیپ دے سکتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔